اور ملک بھر میں غیر قانونی مقیم باشندوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ مری میں افغان شہریوں کے ساتھ کاروبار، رہائش یا دکان کرائے پر دینے یا فروخت کرنے پر پابندی آئی۔ راولپنڈی میں پولیس کا کریک ڈاؤن جاری۔ 1 اپریل سے اب تک 689 افغانیوں کو ہولڈنگ کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ تحویل میں لیے گئے 179 افغان ترخم بارڈر پہنچا دیے گئے۔ پولیس حکام کا آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کا اعلان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات۔ نئی نہروں پر عوامی رد عمل پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو افغانیوں کی واپسی کے لیے جاری آپریشن پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نہریں بنانے کا فیصلہ متفقہ ہے۔ SIFC ملک کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 12 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ 2 توجہ دلاؤ نوٹس، وقفہ سوالات سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ محصولات سے متعلق بل، دستور میں ترمیم کے بارے میں مسودات بھی قومی اسمبلی ایجنڈے کا حصہ۔ ایوان زیریں کے اجلاس میں صدارتی خطاب پر بحث بھی ایجنڈے میں شامل۔ ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا پی ٹی آئی والوں نے۔ عمران خان جیب کترا تھا، اول اور آخر جیب کترا تھا۔ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ طول و عرض میں پاکستان کے جنہیں بندے نے انہیں فیکشن ہو گئے نے، انہیں ٹکڑے ہو گئے نے پارٹی دے۔ آپ نے یہ پیغام جو ہے گلیوں میں، دیہاتوں میں، تحصیلوں میں، شہروں میں لے کے جانا ہے کہ شہباز شریف نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے پچھلے 1 سال۔ آنے والے بجٹ میں عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عوام کو امید دلا دی۔ کہتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بجلی سستی ہو جائے گی۔ ملک کی حالت کھنڈر جیسی تھی جن پر ہم نے عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ مریم پنجاب کو 4 چاند لگا رہی ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے اب ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا لیڈر بھی سندی یافتہ چور ہے۔ بیرون ملک پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ خان آیا تھا، اس ملک پر 4 سال مسرت رہا تھا، کیا کر کے گیا؟ ملک کے کارخانے بند کر کے گیا، عوام کا روزگار بند کر کے گیا، مہنگائی کر کے گیا، ملک کو قرضوں میں ڈبو کر گیا، ملک کو دہشت گردی میں ڈبو کر گیا۔ کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک سڑک، کوئی ایک ہسپتال، کوئی ایک یونیورسٹی، ہاں ایک یونیورسٹی بنا کے گیا، القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ کھا کے چلا گیا۔ بانی پی ٹی آئی آیا تو کیا کر کے گیا؟ اس ملک پر 4 سال مسلط رہا، کارخانے بند کر کے گیا، عوام کا روزگار بند کر کے گیا، مہنگائی کر کے گیا، ملک کو دہشت گردی میں ڈبو کر گیا، ایک یونیورسٹی بنا کر گیا، القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ کھا کے چلا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بانی پی ٹی آئی پر برس پڑیں، کہتی ہیں چلتا بستا ملک RTS بٹھا کر ان کے حوالے کیا گیا تھا، معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا۔ دوسروں کو چور کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ ملک میں انتشار پھیلانے والے عناصر آج خود تقسیم ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو حالات اچھے نہیں تھے، مگر تب وزیر اعظم شہباز شریف نے لگایا کہ یہ سیاست نہیں ریاست، وعدہ کیا تھا آج پورا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی 7 روپے 41 پیسے آپ کے لیے سستی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاست نہیں ریاست کا نعرہ لگایا۔ سیاسی مخالفین نے ریاست کی بجائے سیاست کو ترجیح دی۔ دشمن اس طاق میں تھا کہ کب پاکستان ڈیفالٹ ہو۔ کچھ عناصر نے ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفادات کو داو پر لگایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا قومی معیشت کی بہتری میں بھی آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ عوامی حمایت سے ہی مشکل اور درست فیصلے کیے۔ آئندہ دنوں میں عوام کے لیے مزید خوشخبریاں آئیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات سنگین، رہنماؤں کی مسلسل بیان بازی پر چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹری۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر بیان بازی سے روک دیا۔ تیمور سلیم جھگڑا اور اسد قیصر کو بھی بیان بازی سے روک دیا۔ بیرسٹر گوہر کی درخواست پر تینوں رہنما متفق ہو گئے کہ اب پارٹی اختلافات کے بارے میں بیان بازی نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آئندہ عوامی سطح پر پارٹی رہنما اختلافات کی باتیں نہیں کریں گے۔
صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی بھی سیاسی جماعت کا مقصد نہیں ہو سکتا، ہمیں سیاسی دشمنی کو ختم کرنا پڑے گا۔ جہلم میں میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کا حل بھی آئین کی بالادستی میں ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ آج بلوچستان کی صورتحال حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے ہے۔